الله تعالى وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا ومولانا محمد بارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. آیت دوسرے پارے میں دوسرے صفحہ پر دوسرے سورہ میں اور دوسرے رکوع پر موجود ہے. بڑی مشہور ہے یہ آیت. اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. قرآن کریم کی اس آیت پر آپ غور کیجیے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. غور کرنے کی بات ہے کہ جو مارے گئے وہ مردہ کیوں نہیں؟ مارے گئے، قتل کیے گئے، سر تن سے جدا کر دیا گیا، جسم کے کئی حصے کر دیے گئے، روح جسم سے پرواز کر گئی، جسم پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، سر کاٹ کے الگ کر دیا گیا، جسم الگ ہے. اور قرآن کہتا ہے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. یہ جو آیت ہے یہ ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی باقاعدہ دعوت دے رہی ہے. بھائی مردہ کہتے کس کو ہے؟ مردہ وہی تو ہے نا جس کے جسم سے روح نکل جائے. تو جب سر تن سے جدا ہو گیا تو روح نکلی کہ نہیں نکلی؟ جب جسم کے کئی ٹکڑے کر دیے گئے تو اس آدمی کے جسم سے روح نکلی کہ نہیں نکلی؟ ظاہر سی بات ہے روح نکلی. اور ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ مردہ وہ ہے جس کے جسم سے روح نکل جائے. جسم میں روح ہے تو زندہ ہے، روح نکل گئی تو مردہ ہے. مگر قرآن کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. حیرت کی بات ہے. ایک بات بڑی سوچنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ وہ کہہ رہا ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے. اللہ بنوا رہا ہے تو زندگی کو بھی اسی نے پیدا کیا، موت کو بھی اسی نے پیدا کیا، اور وہی بتا رہا ہے کہ یہ مردہ نہیں. یہاں سے ایک بات سمجھ آ رہی ہے کہ زندگی اور موت کا فلسفہ کچھ اور ہے. ہم جسے زندگی اور موت سمجھتے ہیں یہ اور چیز ہے، مگر حقیقی موت اور حقیقی زندگی کا فلسفہ کچھ اور ہے. جسم سے روح نکل جانا اگر مر جانا مردہ ہونا ہوتا تو پھر یہ بھی مردہ ہی تو ہے. سر تن سے جدا ہو جانا اگر یہ مردہ ہونا ہوتا تو پھر یہ بھی مردہ. بھائی جنگوں میں کیا ہوتا ہے؟ پھول تو برسائے نہیں جاتے، جسموں کو پاش کر دیا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے. یہ ایک آیت. اب قرآن کی ایک آیت اور سنیے. إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. یہ آیت جو ہے 20ویں پارے کے تیسرے صفحے پر ہے. اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس آیت میں حضور سے کچھ کہا جا رہا ہے. کیا
مفہوم بتا رہا ہوں کہ بے شک یہ لوگ مردہ ہیں، تم انہیں نہیں سنا سکتے، مردہ ہیں تم انہیں نہیں سنا سکتے۔ اب سوچنے کی بات تو یہ تھی کہ حضور کس مردے کو سنانے گئے تھے؟ حضور تو زندوں کے پاس گئے تھے، دین کی دعوت دینے گئے تھے، سمجھانے گئے تھے، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ مردہ ہیں، آپ انہیں نہیں سنا سکتے۔ یعنی گئے تھے زندوں کے پاس اور قرآن نے ان زندوں کو مردہ کہا ہے، اور یہاں پر کٹے ہوئے لوگوں کو، شہید ہوئے لوگوں کو زندہ کہا ہے۔ یعنی زندوں کو مردہ کہا اور یہاں مردوں کو بظاہر زندہ کہا ہے۔ یہ دونوں عجیب و غریب بات ہے۔ تیسری آیت جو 29ویں پارے کے شروع میں ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہی پروردگار جس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور زندگی کو بھی پیدا کیا ہے۔ وہی پروردگار جس نے موت پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا، وہی کہہ رہا ہے کہ جو یہ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، یہ مردہ ہیں، اور وہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، جسم سے روح نکل گئی، جسم کے اعضاء پاش پاش کر دیے گئے، سر تن سے جدا کر دیا گیا، ان کے بارے میں وہی خدا کہہ رہا ہے کہ یہ زندہ ہے، اور بتایا کہ یہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ ایک بات بتاؤ، لوگوں نے زندگی اور موت کو بھی سمجھا نہیں، یہ سوائے اسلام کے اس کو کوئی اور سمجھا بھی نہیں سکتا۔ زندگی اور موت کے فلسفے کو اسلام کے سوا کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ یہ اسلام ہی ہے جو زندگی اور موت کی حقیقت کو بیان کر سکتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں، زندگی اور موت کا فلسفہ جو قرآن عظیم نے بیان فرمایا وہ بڑا پیارا ہے، بڑا انوکھا ہے، بڑا نرالا ہے۔ سب سے بڑی موت یہ ہے کہ دل مردہ ہو جائے، دل پہ مہر لگ جائے۔ اگر دل مردہ ہو جائے، دل پہ مہر لگ جائے تو حقیقت میں یہ مردہ ہے، روح جسم میں ہے پھر بھی یہ مردہ ہے۔ اور اگر دل زندہ ہو، دل اطاعت گزار ہو، دل یاد خدا سے معمور ہو، دل اسلام کے نور سے روشن ہو، تو چاہے جسموں کے 1000 ٹکڑے کر دیے جائیں، حقیقت میں یہ زندہ ہے۔ پھر آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے مثال تو دینی پڑے گی۔ زندگی کس کو ہم سمجھتے ہیں؟ زندہ تو میں آپ کو بتا دوں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو زندہ ہیں، موجود ہیں، مگر ہم کو نظر نہیں آتی۔ بہت سی چیزیں کچھ تو وہ ہیں کہ جو نظر آتی، جیسے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہو، یہ نظر آنے والی چیز۔ اور کچھ وہ ہیں کہ موجود ہی تو ہیں مگر وہ نظر نہیں آتے، جیسے فرشتے ہیں، زندہ ہیں، مسجدوں میں ہیں، ہمارے کانوں پر باقاعدہ سواری کیے ہوئے ہیں، نامہ اعمال لکھ رہے ہیں۔ وہ جو نیک فرشتے محفلوں میں گھوما کرتے ہیں وہ بھی ہیں، ہزاروں فرشتے ہیں، موجود ہیں، زندہ ہیں، مگر نظر نہیں آتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ وہ ہیں کہ جو نظر آتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو ہیں تو لیکن نظر، جیسے جنات ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر نظر نہیں آتی۔ تو کیا جو چیز نظر نہ آئے اس کا آپ انکار کر دو گے؟ جو چیز نظر نہ آئے کیا اسے آپ نہیں مانو گے؟ اگر ایسا ہو جائے تو سب سے بڑا احمق ہوگا وہ انسان، کیونکہ ہمارے جسم میں روح جو ہے وہ بھی نظر نہیں آتی، مگر اس کے باوجود بھی ہم روح کو مانتے ہیں، اور قریب قریب روح کو ہر مذہب مانتا ہے۔ روح کو الگ الگ ناموں سے ہر مذہب مانتے کہ روح ہے، روح ہے، پر کہاں ہے، کس جگہ ہے، کتنی بڑی ہے، کیسی شکل کی ہے، کس جگہ رہتی ہے، کوئی نہیں بتا سکتا۔
مانو. اگر آپ کہو کہ روح بدن میں ہے، بھائی ہم بھی مانتے ہیں کہ روح بدن میں ہے، لیکن آپ بتاؤ ایک عجیب بات، آپ مجھے بتاؤ کہ روح بدن میں کہاں ہے؟ بدن میں ہے نا، تو بدن یہ شروع ہوا یا ختم ہوا؟ تو آپ مجھے بتاؤ کہ بدن میں روح ہے کس جگہ پہ؟ آپ کہو گے پیر میں ہے، تھوڑا سمجھیے گا، ہم نے بغیر پیر والوں کو بھی دیکھا ہے. آپ کہو گے ہاتھ میں ہے، بغیر ہاتھ والے بھی انسان دیکھے ہیں، اپاہج کو ہاتھ پیر بھی نہیں پر زندہ ہے. آپ کہو گے بھائی روح جو ہے سینے میں ہے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ سینے کا بھی باقاعدہ آپریشن ہوتا ہے، کچھ نکالا جاتا ہے، کچھ رکھا جاتا ہے، پورا کھول دیا جاتا ہے. تو اگر روح سینے میں تو نکلی کیوں نہیں؟ آپ کہو گے دل میں روح ہے، تو بھائی دل کا بھی تو آپریشن ہوتا ہے. آپ کہو گے سر میں روح ہے، تو سر کو بھی تو کھولا جاتا ہے نا، ایکسیڈنٹ میں بھی پھٹ جاتا ہے کبھی سر، یا کبھی آپریشن ہوتا ہے سر کا. تو آخر روح اگر ہے تو نکلتے کیوں نہیں؟ سر پھٹ گیا مگر نہیں نکلی، سینہ چاک کیا گیا مگر نہیں نکلی، پیٹ چاک کیا گیا مگر نہیں نکلی، ہڈیاں ٹوٹ گئی مگر نہیں نکلی، پیر کٹ گئے مگر نہیں نکلی، ہاتھ پیر سلامت نہیں پھر بھی روح موجود ہے. تو آخر یہ ہے کس جگہ؟ آپ کہو گے صاحب روح ہے مگر کس جگہ ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. تو معلوم یہ ہوا کہ ہے مگر ہم نے دیکھا. تو بغیر دیکھے آپ روح کو مانتے ہیں، بغیر دیکھے آپ فرشتوں کو مانتے ہیں، بغیر دیکھے آپ جنات کو مانتے ہیں، اور صرف یہی نہیں صاحب اور بھی مخلوق ہیں جن کو آپ بغیر دیکھے مانتے ہیں. ایک بات بتاؤ، گرمی کو کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ ٹھنڈی کو کبھی آپ نے دیکھا بھی ہے؟ محسوس کیا ہے اس بات پہ؟ دیکھا ہو تو مجھے بتاؤ. اچھا ہوا بھی کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ ہوا لگ رہی ہے، آپ محسوس کر رہے ہیں آپ، مگر دیکھا نہیں آپ. تو آپ نے کیا سمجھا کہ ہم بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو محسوس ہوتی ہیں، نظر نہیں آتی، ان کو بھی مانتے ہیں، اور بہت سی چیزیں ہیں جو محسوس بھی نہیں ہوتی، نظر بھی نہیں آتی، ان کو بھی ہم مانتے ہیں، جیسے فرشتے اور جنات لے لو. تو میرے پیارے بہت سی چیزوں کو جب ہم بغیر دیکھے مان رہے ہیں تو یقین کرو، یقین رکھو کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے وہ زندہ ہیں، مگر وہ تمہیں نظر نہیں آتے، تمہیں وہ شعور نہیں ہے. اچھا ان زندوں کو آپ دیکھو گے، دیکھو گے، ایسا مت سمجھو کہ نہیں دیکھیں گے، دیکھو گے، ہر چیز دیکھو گے. ایک وقت ہے اس کا، جن فرشتوں کو آپ نہیں دیکھ پا رہے ہو، روح نکلنے کا وقت آئے گا، فرشتوں کو دیکھو گے. روح نکل جائے گی تو بھی فرشتوں کو دیکھو گے، قبر میں جاؤ گے تو بھی فرشتوں کو دیکھو گے، حشر میں فرشتوں کو دیکھو گے، نامہ اعمال کے موقع پر فرشتوں کو دیکھو گے. اس دنیا فرشتوں کو دیکھ ہی نہیں پا رہے، نہیں دیکھ پا رہے نا. جنت ہزار بار سنتے ہو مگر دیکھا نہیں، لیکن جیسے ہی روح نکلنے والی ہوگی جنت بھی دیکھو گے، دوزخ بھی دیکھو گے. روح نکل جائے گی، جنت بھی دیکھو گے، دوزخ بھی دیکھو گے. معلوم یہ ہوا کہ دیکھیں گے، یہ چیزیں ہیں، مگر ایک پردہ ہے ہمارے نگاہوں کے سامنے، ایک وقت ہے، اس وقت تک، اس حالت تک ہم نہیں دیکھیں گے. اس کے بعد جب رب تعالیٰ چاہے گا تو دکھا دے گا. قبر میں آپ جائیں گے، قبر میں آپ چلے گئے، ہم نے تو آپ کو بھیا 1.5 2 2.5 گز کے قبر میں ڈالا تھا، مٹی سے بند کر دیا تھا، پتھر وتھر لگا کے بالکل مضبوط کر دیا تھا، لیکن قبر آپ کے لیے کیا ہے؟ اگر آپ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، تو قبر تاحت نگاہ کشادہ کر دی جائے گی. آپ قبر میں پہنچ کر یہ محسوس کریں کہ یہ قبر دنیا سے بھی بہت بڑی ہے. حالانکہ ہم نے تو آپ کو 2 2.5 گز میں دفن کیا تھا، مگر مومن جب قبر میں جائے گا، وہ جو 2 2.5 گز کی قبر ہے نا، وہ اس کے لیے دنیا سے بھی زیادہ وسیع اور عریض دکھائی پڑے گی. اور وہاں پر پہنچنے کے بعد ان سب کو دیکھے گا جس کو اس نے نہیں دیکھا ہے. بھیا وہ سب کو دیکھے ہیں کیا؟ نہیں دیکھے ہیں. اگر ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے تو قبر میں زیارت بھی ہوگی، ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے غریب نواز کی زیارت ہوگی، اپنے والدین کو دیکھیں گے، جو ہم سے پہلے گزر گئے ان کو دیکھیں گے. حتیٰ کہ بہت سی چیزیں جو ابھی ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، روح نکلتے وقت یا روح نکلنے کے بعد سب دیکھیں گے. نگاہ کی طاقت بڑھا دی جائے گی، کان کی قوت بڑھا دی جائے گی. تو عرض یہ کرنا تھا کہ قرآن پر غور کرو، یہ کلام الہی یہ صرف اور صرف دعا تعویذ کے لیے نہیں ہے، بلا شبہ اس میں برکتیں ہیں، یہ بڑی لاجواب کتاب ہے.
کی کتاب اسی کے لیے میں سے ایک آیت میں نے پڑھی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ پارہ نمبر 2، صفحہ نمبر 2، رکوع نمبر 2، سورہ نمبر بھی 2 ہے، یہ آیت وہی موجود ہے، آپ دیکھ لیجیے۔ اللہ فرما رہا ہے، زندگی اور موت کو پیدا کرنے والا بتا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، یعنی وہ اللہ کی راہ میں جو لوگ بھی مارے گئے، جو مقام شہادت میں سرفراز ہو گئے، وہ سارے کے سارے زندہ ہیں۔ ان کی زندگی لاجواب زندگی ہے، ان کی زندگی بہت ہی مقدس زندگی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں اور دوستوں، چوتھے پارے میں یہاں تک کہہ دیا گیا کہ ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ ایک جگہ کیا کہا گیا؟ مردہ کہو نہ، تو کہنا زبان سے ہوتا ہے، کہنا جو ہوتا ہے یہ زبان سے ہوتا ہے۔ اللہ نے منع کیا کہ مردہ نہ کہو، اور چوتھے پارے میں فرمایا کہ انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ تو گمان تو دل سے، تو گویا آپ دل میں یہ خیال بھی نہ لاؤ کہ وہ مردہ ہیں، کیونکہ موت کا پیدا کرنے والا خالق و مالک انہیں زندہ کہہ رہا ہے، اور انہوں نے زندگی اللہ کی رضا کے لیے دی ہے۔ جس کی رضا کے لیے دی ہے وہ خالق وہ موت کا بھی خالق ہے، زندگی کا بھی خالق ہے۔ اس نے انہیں ایسی زندگی عطا فرما دی جس پر ہزاروں زندگیاں قربان کی جا سکتی ہیں۔ ہر شہید زندہ ہے، جب شہید زندہ ہے تو نبی تو شہید سے بلند ہوتے ہیں، نبی کا رتبہ شہیدوں سے بہت بلند ہوتا ہے۔ تو جب شہیدوں کا یہ حال ہے کہ قرآن انہیں زندہ کہہ رہا ہے، تو نبیوں کا حال کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا میرے آقا و مولا نے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ زمین نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کو روزی بھی ملتی ہے۔ یہ انبیاء کا مقام ہے، شہداء کا مقام آپ نے سن لیا۔ میرے پیارے اور عزیز ساتھیوں اور دوستوں، آپ جن کا ذکر خیر سن رہے ہیں انہیں آپ معمولی نہ سمجھیں، انہوں نے زندگی اللہ کی رضا کے لیے دی ہے، انہوں نے شہادت کے عظیم منصب کو دین اسلام کی اشاعت و فروغ کے لیے قربان کیا ہے۔ بحکم قرآن عظیم وہ زندہ ہیں۔ ہاں، ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے یا ہم انہیں نہیں دیکھ پا رہے ہیں، یہ ہماری اپنی کوتاہی اور اپنی کمزوری ہے۔ وہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، مجھے تو پروردگار عالم نے اعلیٰ نگاہیں عطا فرمائی ہیں، وہ ضرور دیکھتے ہوں گے، وہ مشاہدہ بھی کرتے ہوں گے۔ ایسے بھی اللہ کے نیک بندے گزرے کہ جاگتے ہوئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے تھے۔ ایسے بھی لوگ گزرے، بہت سے بزرگان دین ایسے گزرے ہیں کہ وہ جاگتے ہوئے بھی سرکار کا دیدار کر لیا کرتے تھے، اور وہ جو خواب میں تھے تو بات الگ ہے خواب کا، مگر میں جاگنے والی بات کر رہا ہوں۔ ایسے بھی لوگ گزرے۔ تو میرے پیارے عزیز ساتھیوں، جن کو اللہ نے یہ نظر دی، جن کو پروردگار عالم نے یہ طاقت عطا فرمائی، وہ انہیں دیکھتے بھی ہیں، مشاہدہ بھی کرتے ہیں، اور ان سے فیض و برکات بھی حاصل کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ شہداء کرام سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ مبارک مہینہ آتا ہے، مقدس مہینہ، عصمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ، تو وہی ہمارے معاشرے میں بہت سی رسمیں، بہت سی جھوٹی کہانیاں اور قصے بڑی تیزی کے ساتھ پھیلائے جاتے ہیں، اور یہ ہر سال ہوتا ہے۔ رسموں نے ایسا ہمیں جگڑ رکھا ہے کہ اللہ کی پناہ ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں نا، ہم نے اسلام کو قبول کیا ہے، ہم نے شریعت کو مانا ہے، ہم وہم کو نہیں مانتے، ہم وہم پرستی والے لوگ نہیں ہیں، ہم تو شریعت کو ماننے والے لوگ ہیں۔ مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں لوگوں میں وہم پیدا ہو رہا ہے، نئی نئی رسمیں، عجیب و غریب رسمیں اور پیدا ہوتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ میرے پیارے، یہاں آپ اس کو آسان سمجھتے ہو، کل بروز قیامت آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ ہر شخص ذمہ دار ہوگا جس کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے۔ اگر آپ ہاتھ سے کسی برائی کو روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکیے، اگر آپ کسی برائی
ارے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ شریف آئے نا تو سرکار نے دیکھا کہ لوگ روزہ رکھ رہے ہوتے یہود، تو حضور پاک نے پوچھا کہ بتاؤ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا تو سرکار نے فرمایا کہ میرا حق زیادہ بنتا ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کی خوشی مناؤں، لہٰذا حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ صحابہ تم روزہ رکھو۔ تو محرم میں روزہ رکھنے کا حکم تو میرے آقا نے دیا ہے، اگرچہ یہ روزہ نفلی روزہ ہے، جو چاہے رکھے، اچھی بات ہے، آپ 1 دن کا رکھیں، 2 دن کا رکھیں، 10 دن کا رکھیں، 12 دن کا رکھیں، 15 دن کا رکھیں، یہ آپ کی مرضی پر ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں نا کہ روزہ نے یزید کے معنی رکھا تھا اور اس لیے رکھا تھا، یہ بالکل جھوٹی بات ہے جو لوگوں نے گڑھ کر کے تاریخ کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ عجیب و غریب باتیں۔ ایک صاحب نے بیان کیا کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دارالامارت کوفہ میں شہید کیا گیا، چھت پہ لے جا کر کے سر تن سے جدا کر دیا گیا، تو سر کو تو ٹانگ دیا گیا اور جسم کو کتے نوچنے لگ گئے۔ اب یہ بات کہ آدمی کو رونا تو آئے گا، مگر ہے جہالت والی بات۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو کتے نوچتے ہیں، یہ آپ بولنا چاہتے ہو؟ عاشقان حسین نے اس جسم کو اٹھایا تھا اور دفن کیا تھا۔ تو ایسی جھوٹی باتیں بزرگوں کے ساتھ جوڑ کر کے لوگ اس لیے سناتے ہیں تاکہ لوگوں کو رونا آ جائے، لوگ آہو بکا کرنے لگے، چیخو پکار کرنے لگے۔ رونے اور رلانے کے لیے کربلا کا سچا واقعہ ہی کافی ہے۔ سچا واقعہ کہ ظالموں نے انتہائی ظلم کیا، بلا کر دھوکہ دیا اور امام مظلوم کو ان کے اہل و عیال کے ساتھ شہید کیا، یہ رونے کے لیے بھی کافی ہے، رلانے کے لیے بھی کافی ہے۔ لیکن جھوٹ بول کر کے جھوٹے واقعات کو جوڑ کر کے بیان کرنا، یہ عجیب حکمت ہے لوگوں میں، اور یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہر سال لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کچھ نیا ہونا چاہیے، تو نیا کہاں سے لائیں گے؟ گڑھیں گے اس کو۔ آئیے ایک باتیں بتاتا ہوں کیسے گڑھتے ہیں لوگ، اللہ بچائے، مگر میں آپ کو جگانا چاہتا ہوں، اللہ کی مرضی کے آپ اظہار ہو جائے۔ ایک واقعہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک فرشتہ تھا، فرشتہ، اور یہ اپاہج ہو گیا تھا۔ اپاہج سمجھتے ہیں؟ ہاتھ پیر سے معذور، اپاہج ہو گیا، فرشتہ تھا، دھیان رکھیے گا، فرشتہ معذور ہو گیا ہاتھ پیر سے۔ وہ معراج کی شب میں کچھ کیا تھا اس نے اور معذور ہو گیا۔ پھر جب حسین پیدا ہوئے تو فرشتے آ رہے تھے مبارکباد دینے کے لیے، تو بیچارہ وہ اپاہج فرشتہ بھی ان کے ساتھ ساتھ آ گیا۔ تب معلوم پڑا کہ تم اپاہج جو ہو نا، حسین کے کپڑے کے ساتھ یا حسین کے جس کپڑے میں آرام فرماتے ہیں اس کے ساتھ اپنے بدن کو لگا لو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ واہ بھائی واہ، سننے بڑا اچھا لگا لوگوں کو کہ حسین کی شان بیان ہو رہی ہے، اور ایسے ہی واقعات گڑھے بھی جاتے ہیں۔ ایک بتاؤ، فرشتے جو ہوتے ہیں یہ نوری مخلوق ہوتے ہیں، فرشتے جو ہوتے ہیں یہ نوری مخلوق ہیں، اور فرشتے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ فرشتوں سے گناہ ہونا نہیں ہوتا ہے، فرشتے گناہ سے ہی معصوم ہوتے، گناہ ہوتا ہی نہیں ان سے، اللہ نے انہیں ایسا ہی پیدا فرمایا ہے۔ تو اپاہج ہونا یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ اور اپاہج ہونا اس لیے کہ گناہ کیا معاذ اللہ، تو ایک فرشتے کو آپ گنہگار کہتے ہو، ایمان لائے ہو آمنت باللہ و ملائکتہ، ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے ہو، ان کو اپاہج بھی کہہ رہے ہو۔ ایسے جھوٹے واقعات لوگوں کو سننے میں مزہ آتا ہے، اور مزہ ہی لوگوں کو آنا بھی چاہیے۔ تقریروں کا ماحول بھی کچھ ایسے کہ لوگوں کو کچھ انجوائے آنا چاہیے۔ میرے پیارے، ایک فرشتے کی توہین ہو رہی ہے اور آپ کو احساس نہیں ہو رہا ہے۔ ہر فرشتے کی تعظیم ہم پر لازم ہے، اور سارے کے سارے فرشتے معصوم عن الخطا ہیں۔ جھوٹا واقعہ بیان کیا جاتا ہے تاکہ لوگ روئیں، لوگوں کو ایسا لگے کہ کیا شان ہے۔ ارے آقا حسین کی شان اتنی بلند ہے کہ سید عالم نے ان کے لیے بتا دیا کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حضور نے بتا دیا کہ جنت کے یہ پھول ہیں، حضور خود انہیں سوکھا کرتے تھے، یہ ان کے لیے کافی ہے۔ ان کی شان اس سے خود ظاہر ہوتی ہے کہ میرے
ایک واقعہ لوگوں نے مشہور کیا اس طرح کا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو کوئی نماز بتائی تھی 2 رکعت والی. اب وہ نماز جو کوئی پڑھ لے نا تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ڈائریکٹ جنت کے اندر پہنچ جائے گا. بے مطلب کی بات ہے بھائی، ایسے تو کوئی نماز نہیں ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھ لو سب معاف ہو جائے، حقوق العباد بھی معاف ہو جائے، حقوق اللہ بھی معاف ہو جائے. ارے واہ، پوری زندگی مزے کرتے رہو، 2 رکعت پڑھ لو کام فائنل. یعنی کیا سمجھا ہے مذہب کو آپ نے؟ اسلام کا مذاق اڑانے والوں نے نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں کر دی ہیں، اور اس طرح کے واقعات سنتے ہیں، سناتے بھی لوگ مزہ بھی لیتے ہیں. ایک واقعہ اور سن لیجیے آپ، بڑی لچک کے ساتھ، درد کے ساتھ بیان ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں کہ امام حسین کربلا پہنچے تو وہاں سے خط لکھا. کس کو لکھا؟ کہتے ہیں کہ ان کی جو سالی تھی نا، سالی ان کی وہ ہندوستان میں رہتی تھی، ان کو خط لکھا. تو پھر ان کے سالے وغیرہ جو بھی تھے، یہ جو ہے کیا کہتے ہیں ان کے سالی کے شوہر وغیرہ یہاں پہ، وہ ساری فوج لے کر کے وہاں گئے کربلا میں، اور سب نے یزیدیوں سے مقابلہ کیا، اور انہیں کو حسینی برہمن کہا جاتا ہے. اب یہ کچھ 2-3 سالوں سے تو زیادہ ہی چل رہا ہے. ایک بات اچھی طرح سمجھ لو اور ذہن میں بٹھا لو، ہم اگر یہ کہیں کہ کوہ کان لے گیا تو پہلے کوہ نہیں کان دیکھیے. سمجھ سے کام لو، شعور سے کام لو. ایک بات بتاؤ، ہندوستان سے کربلا پہنچنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ گھوڑے سے یا اونٹ سے؟ پہلے سمجھو اس چیز کو. آپ میں عقل کے ذریعے سے سمجھا رہا ہوں. اس زمانے میں دو راست طریقہ تھا، یا اونٹ کی سواری کرو یا گھوڑے کے پیدل چلو. تو ہندوستان سے کربلا پہنچنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 1 دن 2 دن 4 دن کتنا لگے گا؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، ذی الحج کے مہینے میں مکہ سے نکلے تھے. مکہ سے ذی الحج کے مہینے میں تقریباً 8 ذی الحج کو، اور 2 محرم کو کربلا پہنچے تھے. پھر سمجھو اس کو، آپ مکہ سے نکلے ہیں، 2 محرم کو کربلا پہنچے. نکلے کب ہیں؟ ذی الحج کے 8 تاریخ کو، واللہ اعلم بالصواب. تو قریب 20 22 24 دن جو بھی لگے یہ سفر میں لگے. اب وہ اونٹ سے گئے کہ گھوڑے سے گئے ہمیں سے غرض نہیں، اصل مسئلہ بتانا ہے آپ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہاں سے اتنا لگا، 20 22 24 دن جو بھی لگے مکہ سے کربلا پہنچنے میں، تو یہاں سے کتنا ٹائم لگے گا؟ کتنا ٹائم لگے گا؟ اب اگر 2 محرم کو حسین کربلا پہنچے تب تک کے تو حالات ٹھیک ٹھاک تھے، حالات اس کے بعد بگڑے ہیں. اگر 2 محرم کو انہوں نے خط لکھا تو وہ خط آنے میں کم سے کم لگا ہوگا مہینہ بھر، پھر یہاں کے لوگوں کو جانے میں لگا ہوگا مہینہ بھر. ایسا جھوٹ بولو کہ پکڑنے میں دقت ہو ان کو، ایسا سفید جھوٹ بولتے ہو. جنگ ہوئی محرم میں، 2 محرم اور 10 محرم کتنا فاصلہ ہے؟ 8 دن کا. اور 8 دن کے فاصلے میں کوفہ سے ہندوستان آ بھی گئی، خط بھی آ گیا، یہاں سے قافلہ وہاں پہنچ بھی گیا. اتنا بڑا جھوٹ لوگ کیسے بول لیتے ہیں صاحب؟ مگر لوگوں کو سننے میں اچھا لگتا ہے. یہ فرضی بات ہے، من گھڑت بات ہے، جھوٹی بات ہے. امام حسین کی عظیم قربانی کو معاذ اللہ ہلکے میں کرنے والی بات ہے. وہ جنگ کوئی طاقت کی جنگ نہیں تھی، وہ جنگ کوئی حکومت کی جنگ نہیں تھی، وہ جنگ کوئی باقاعدہ خاندانی جنگ نہیں تھی. وہ کہ ایک مشرک سے، اللہ کو نہ ماننے والا، قرآن کا انکار کرنے والا، نبی کو نہ ماننے والا حسین ابن علی ایک بت پرست کو بلائیں گے اپنی مدد کے لیے. اگر بت پرستوں کو اپنی مدد کے لیے بلانا تھا تو کربلا مکہ شریف سے عبداللہ ابن زبیر اور ان کے تمام ساتھیوں کیوں نہیں بلا لیا؟ صحابہ کے ساتھیوں کو کیوں نہیں بلا لیا؟ جو لوگ کربلا جاتے ہوئے راستے میں ملے، جنہوں نے کہا تھا حضور ہم فوج دیتے ہیں آپ کو، فوج لے کے آپ ساتھ میں جائیے، وہ ایمان والوں کو کیوں نہیں بلا لیا؟ ایک مشرک کو ہندوستان سے بلا رہا ہے. یعنی جب آدمی جھوٹ بولتا ہے نا تو اپنے قدموں کے نشان چھوڑ جاتا ہے. کہاوت ہے، کہتے ہیں کہ چور قدموں کا نشان چھوڑ جاتا ہے. تو جھوٹ بولنے والا کتنا بھی سفید جھوٹ بولے، کوئی ایسی غلطی ضرور کرتا ہے کہ پکڑ جاتا ہے. اس بات اچھی طرح سمجھ لو. پہلے لوگ ہندوستان سے بھی پیدل حج کے لیے گئے. ہمارے جو جامع شکیل مسجد ہے، جو کہ بات اسے بتا رہا ہوں آپ کو،
جامع شکیب مسجد میں ایک بزرگ ہے، بہت اعلیٰ مقام ہے ان کا، بہت بڑا رتبہ ہے ان کا، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں وہ، 400 کچھ سال پہلے کی بات ہے، وہاں آرام فرما ہے وہ، ان کا نام ہے سید ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ باقاعدہ پیدل حج کے لیے گئے، یہ فلسطین بھی گئے، شام بھی گئے، عراق بھی گئے، دوسرے مقامات مقدسہ پہ گئے، مدینہ شریف گئے، مکہ شریف گئے، اور پھر سفر کرتے کرتے اجین تشریف لائے۔ جامع شکیب مسجد جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، یہیں پر کہیں آپ کا مکان تھا اور آپ نے یہی زندگی گزاری اور آپ کا یہی مثال ہوا اور آپ کا مزار شریف باقاعدہ جامع شکیب مسجد میں موجود ہے۔ سید ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو یہ سفر کیا، یہ کئی سال کا سفر تھا۔ اس زمانے میں لوگ سواریوں سے بھی یعنی اونٹ اور گھوڑے سے بھی سفر کرتے تھے، مگر صاحب 2 دن 3 دن میں نہیں پہنچیں گے، 2 دن 4 دن میں نہیں پہنچیں گے، مہینوں کا سفر ہے یہ۔ تو آپ یہ بتانا چاہتے ہو کہ حسین نے ایک مشرک سے، اللہ کو نہ ماننے والے سے، بت کی پرستش کرنے والے سے، پتھروں کے سامنے ہاتھ جوڑنے والے سے حسین نے مدد مانگا؟ آپ یہ بتانا چاہتے ہو کہ یزید کے جب مقابلے میں حسین گئے تو حسین کا مقصد دین نہیں تھا، دنیا تھی؟ آپ یہ بتانا چاہتے ہو کہ یہ جنگ اسلامیات کی جنگ نہیں تھی، یہ خاندان کی جنگ تھی؟ آپ یہ بتانا چاہتے ہو اس واقعے سے کہ یہ جنگ باقاعدہ تخت اور حکومت کے لیے، دولت کے لیے لڑی گئی ہے؟ اللہ اکبر! حسین ابن علی کی قربانیوں کو اس طرح سے آپ بدنام کرنا چاہتے ہو؟ جھوٹے واقعات کی بھرمار ہے، اللہ ہمیں جھوٹے واقعات بچائے۔ ایک بزرگ ہے ہمارے ہندوستان میں، ان کا نام ہے حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور وہ کہتے ہیں مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ، بڑے عظیم بزرگ ہیں۔ ان کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے، غلط واقعہ۔ کہتے ہیں کہ حضرت مجدد جب انتقال کا ٹائم آیا تو انہوں نے کہا دیکھو ایسا ہے، ہم نے حضور کی ساری سنتوں پہ عمل کر لیا، ساری سنتوں پہ چلتے رہے، ہم نے حضور کی کوئی سنت نہیں چھوڑی، ایک سنت باقی ہے۔ یہ جھوٹی بات بتا رہا ہوں، جھوٹی بات کیسے بیان کرتے ہیں لوگ؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا انتقال کے وقت، ان کا مزار کہاں پہ ہے؟ پنجاب میں، امرتسر مشہور ہے نا، وہی پہ جگہ ہے سرہند شریف۔ سرہند شریف میں مجدد الفسانی کا مزار ہے، اور یہ اکبر کے زمانے کے عالم دین ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں اور مجدد بھی ہیں۔ ان کے بارے میں لوگوں نے ایک واقعہ مشہور کیا کہ انہوں نے کہا کہ میرے مرنے کا ٹائم آ گیا ہے، میں نے حضور کی ساری سنتوں پہ عمل کر لیا، ایک سنت باقی ہے۔ کیا؟ کہ میری جو بیٹی ہے، میری بیٹی، اس کا جو بیٹا ہوگا وہ نواسا ہوگا میرا، اور حضور کے نواسوں نے حضور کے کپڑوں پر پیشاب کیا ہے، مجھے یہ توفیق، مجھے یہ جو ہے ابھی تک توفیق نہیں ہوئی، میرا کوئی نواسا نہیں ہے، تو میری جو بیٹی ہے وہ حمل سے ہے، جب اسے بچہ پیدا ہو جائے تو اسے میری قبر پہ لے کے آنا، اسے پیشاب کروا دینا تاکہ نبی کی سنت پوری ہو جائے۔ یہ حالت ہے جھوٹ بولنے والوں کی۔ اس طرح سے جھوٹ بولنے والوں نے محرم کے مہینے جھوٹ کے انبار لگا دیے ہیں۔ کربلا کا واقعہ سچا واقعہ ہے، مگر جھوٹ کی آمیزش نے اس کی لچک چھین لی۔ جھوٹ کی ملاوٹ نے وہ عصمت و رفعت جو دلوں میں ہونی چاہیے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ رونے رلانے کے لیے عجیب و غریب کہانیاں لے کر کے آتے ہیں اور عجیب و غریب باتیں بیان کرتے ہیں۔ کوئی یزید کو بوڑھا بتاتا ہے تو کوئی بچہ بتاتا ہے، کوئی حسین کو جوان بتاتا ہے تو کوئی بوڑھا بتاتا ہے، عجیب و غریب کہانیاں ہیں۔ اے پیارے بھائی، عزیز ساتھی اور دوست، ذہن کو تازہ رکھو، ہرا بھرا رکھو۔ واقعے کربلا 2 محرم الحرام جب میرے امام پہنچ گئے اور عمرو ابن سعد کا لشکر بھی آ گیا، عمرو ابن سعد جو تھا اسے رائے کی حکومت دینے کے لیے باقاعدہ لکھ دیا گیا تھا اور اسے وہاں جنگ کرنے کے لیے جانا تھا۔ ظالم کو بتانے کیا سوچا اور وہ کربلا آ گیا اور امام سے مد مقابل ہوا۔ امام علی مقام نے اسے بلایا، اسے سمجھایا۔ کتابوں میں یہ آتا ہے کہ اس نے کہا کہ اگر میں پلٹ جاؤں گا، آپ سے مقابلہ نہیں کروں گا، تو جو مجھے رائے کی حکومت کے لیے وعدہ کیا گیا ہے وہ حکومت مجھے نہیں ملے گی۔ یزید ہمارے مکان گروا دے گا، یزید ہمیں قتل کروا دے گا، ہمارے بچوں کو ذبح کروا دے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو امام نے فرمایا کہ یزید تمہارے گھر کو گرا دے گا، ہم تمہارا گھر بنوا دیں گے۔ تم میرے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرو۔ کیوں؟ کہ عمرو جو تھا یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، اور سعد صحابی رسول ہیں تو عمرو ان کا بیٹا تھا۔
نہیں ہونا تھا، مگر یہ ساری باتیں 2 محرم کے بعد شروع ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ایک تحریر لکھ کر کے عمرو ابن سعد ابن زیاد کے پاس بھیج دیتا ہے۔ ابن زیاد کوفہ کا گورنر تھا۔ جب خط پہنچا، کہا جاتا ہے کہ ابن زیاد نے خط پڑھا تو اس میں یہ تھا کہ مجھے کسی اسلامی حدود کی طرف واپس جانے دو، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو۔ اس طرح کی 2-3 باتیں امام حسین نے عمرو ابن سعد کے سامنے پیش کی تھی۔ وہ لکھ کر کے ابن زیاد کو دے دیا کہ دیکھیے حسین ایسا کہہ رہے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ گورنر نے شاید اس بات پر راضی ہو جاتا کہ ٹھیک ہے معاملہ ہٹ جائے، یزید کے پاس چلا جائے یا حسین کہیں چلے جائے، مگر کتابوں میں ایسا ملتا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد جو گورنر تھا اس کے پاس میں شمر بیٹھا ہوا تھا۔ شمر یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ شمر کے بارے میں حضور نے فرمایا ایک کوڑھی کتا میرے اہل بیت کے خون میں اپنے منہ کو ڈبو رہا ہے۔ یہ حضور نے فرمایا ایک کوڑھی کتا میرے اہل بیت کے خون سے میں اپنے منہ کو ڈبو رہا ہے۔ کہا جاتا ہے وہ کہ شمر ہی تھا وہ، کیونکہ اسی بدبخت کی وجہ سے معاملہ اور بگڑ گیا اور پھر نوبت یہاں تک آئی۔ ابھی ابن زیاد خط پڑھ رہا تھا، شاید وہ ماننے والا تھا، ماننے کا ماحول تیار ہو گیا تھا۔ شمر نے کہا امیر آپ اس پر یقین نہ کریں، میں نے سنا ہے کہ عمرو ابن سعد حسین کے ساتھ ساز باز کر رہے ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ عمرو ابن سعد حسین کے ساتھ نرمی کر رہے ہیں۔ اگر حسین یوں ہی آ کر کے چلے گئے تو آپ کو کیا ملے گا؟ آپ اس پہ ایکشن لیجیے۔ اب یہاں سے اس کا دماغ گھوما اور اس نے کہا تم صحیح کہتے ہو، اور اس کے بعد اس نے خط لکھا عمرو ابن سعد کے نام سے۔ ادھر شمر کو ایک خط دیتے ہوئے کہا جاؤ فوج کی کمان سنبھالو، اگر عمرو ابن سعد نرمی کرتا ہے حسین کے معاملے میں اس کو قتل کرو اور حسین سے مقابلہ کرو، اور اس کے ساتھ جاسوس بھی لگا دیے۔ شمر نے عبید اللہ ابن زیاد یعنی ابن زیاد جو تھا گورنر، اس سے کہا کہ ایسا ہے کہ حسین کے ساتھ میرے رشتہ دار کے لوگ بھی ہیں، رشتہ دار بھی آئے ہوئے، غالباً اس کی پھوپھی کے بیٹے میدان کربلا میں حسین کے ساتھ تھے، وہ چاہے پھوپھی تھی ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی کی بیوی ہے ام البنین۔ ام البنین کے 4 بیٹے میدان کربلا میں آئے تھے، 4 بیٹے جو شہید ہوئے کربلا میں، 4 بیٹے۔ تو ام البنین جو ہے شمر کی غالباً پھوپھی تھی، واللہ عالم بالصواب۔ تو شمر نے ابن زیاد سے کہا کہ حسین کے ساتھ میرے رشتہ دار بھی آئے ہوئے ہیں، آپ امان نامہ لکھ دو، ان کی جان بخشی کر دو تاکہ وہ ہماری طرف آ جائے، ہمیں انہیں قتل نہ کرنا پڑے۔ ابن زیاد نے وہ بھی لکھ دیا۔ شمر لے کر کے آیا کربلا، اور اس کے بعد شمر نے ان لوگوں کو آواز دیا جو اس کی پھوپھی کے بیٹے تھے، آواز دیا کہ دیکھو ابن زیاد نے تمہیں امان دے دی ہے، تم حسین کا ساتھ چھوڑ کر کے میری طرف چلے آؤ۔ بڑے عاشق حسین تھے وہ لوگ، جواب بڑا پیارا دیتے ہیں، اے شقی میں اہل بیت کا دامن چھوڑ کر کے، آل رسول کا دامن چھوڑ کر کے، اپنے بھائی کا دامن چھوڑ کر کے تو جیسے بدبخت کے ساتھ آؤں گا۔ سارے بھائیوں نے یہی جواب دیا، حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور شمر کے ساتھ وہ لوگ نہیں گئے۔ جن لوگوں کے لیے امان لکھ کر کے لگایا تھا شمر، وہ سارے کے سارے حسین ہی کے ساتھ رہے، اس بدبخت کے ساتھ نہیں گئے۔ یہ شمر بدبخت تھا، اس کے بعد پھر ماحول اور خراب ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ 7 محرم الحرام سے باقاعدہ پانی پر پہرا بٹھا دیا گیا اور پابندی لگا دی گئی۔ ماحول یہاں سے اور گرم ہوا، جنگ کی طرف ماحول جا رہا تھا۔ یہ 7 محرم الحرام کو پانی بند کرنا اور پہرے لگا دینا، عمرو بن الحجاج کو باقاعدہ دستہ دے کر کے فرات کے کنارے کھڑا کر دینا، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ ظالم کی نیت اچھی نہیں ہے۔ خیر معاملہ ابھی بھی چل رہا تھا افہام و تفہیم کا، بات چل رہی تھی، لیکن یہ ظالم کسی اور ہی نیت سے آئے تھے۔ ان کی دلوں پر اور ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، دولت کا نشہ تھا، شہرت کا نشہ تھا، حکومت کا نشہ تھا، طاقت کا نشہ تھا، دنیا کا نشہ تھا، یہ پہچان ہی نہیں پا رہے تھے کس کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ انہیں تو دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہیے تھا، مشرکین کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہیے تھا، رومیوں کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہیے تھا،
مگر یہ آج حسین ابن علی کے سامنے کھڑے تھے. آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ممکن کوشش کر رہے تھے کہ یہ معاملہ ٹل جائے. کیوں؟ کیونکہ آپس اس طرح کی جنگ نہ ہو. مگر وہ ظالم کسی بھی چیز پر راضی نہ تھے. آخر کار کہتے ہیں کہ 9 محرم کو اس طرف سے حرکت ہوئی، یعنی یزیدی فوج نے حرکت کی اور جنگ کی شروعات کرنے کی کوشش کی. ادھر سے 10 سواروں کے ساتھ اب حضرت عباس علمدار، حضرت زہیر یا زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لوگ میدان میں گئے. سوال کیا کہ آخر یہ فوج کی حرکت کی کیا وجہ ہے، تم لوگ آگے کیوں آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے سپہ سالار نے کہا ہے کہ مقابلہ کیا جائے اور جلد اس معاملے کو ختم کیا جائے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے آقا حسین سے پوچھ کر کے آتا ہوں. واپس آئے اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ یزیدی جو فوج حرکت میں آئی ہے یہ جنگ کرنا چاہتی ہے، مقابلہ کرنا چاہتی ہے اور جلد سے اس معاملے سے فارغ ہونا چاہتی ہے. آپ نے فرمایا جاؤ ان سے کہہ دو کہ میں مہلت چاہتا ہوں. اور اس کے بعد یہ گئے، انہوں نے کہا مہلت دے دو. ایک ظالم نے کہا کہ مہلت مت دو، کیا ضرورت ہے مہلت دینے کی، خواہ وقت جائے گا. دوسرے نے کہا کہ اگر تم سے کوئی دوسرا شخص بھی مہلت مانگتا تو تم اسے مہلت دیتے، ان کو مہلت دینے میں کیا غرض ہے. خیر اتفاق ہو گیا اس بات پر کہ ٹھیک ہے، ایک دن کا موقع اور دے دیا جاتا ہے. یہ ہوا 9 سے 10 کا معاملہ. 9 کو یہ لوگ حرکت میں آئے تھے، مہلت ملی تو پھر 9 سے 10 محرم الحرام کا معاملہ پیش آیا اور رات پر یہ لوگ ذکر الہی کرتے رہے. کتابوں میں آتا ہے کہ حسین ابن علی نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ دیکھو یہ لوگ میرے دشمن ہیں، میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، یہ میرے ہاتھ کو یزید کے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں. تمہارا کوئی معاملہ نہیں ہے، تم چلے جاؤ، اپنے بال بچوں کو لو چلے جاؤ، رات کی تاریکی میں جہاں چاہو چلے جاؤ، یہ تم سے کوئی تعارض نہیں کریں گے، تم سے یہ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے. مگر وہ بڑے انوکھے لوگ تھے، نرالے لوگ تھے، وفادار لوگ تھے، محبت سچی محبت کرنے والے لوگ تھے. بھلا وہ کیسے امام حسین کا ساتھ چھوڑتے؟ کوئی رو کر کے کہتا ہے یا امام کچھ بھی ہو جائے آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے، پہلے اپنی جان آپ کے قدموں پہ قربان کریں گے. حسین ابن علی مسلم بن عقیل کے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ چلے جائیے، کیونکہ ان کے بھائی میدان کربلا میں آئے تھے، بھتیجے بھی آئے ہوئے تھے. آپ لوگ چلے جائیے، کوئی معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ سب کچھ میرے ساتھ ہونا ہے. وہ مسلم بن عقیل یعنی عقیل کے جو بیٹے تھے اور ان کے بھتیجے تھے وہ سارے کے سارے ایک طرفہ کہتے ہیں حضور کچھ بھی ہو جائے میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے نہیں جا سکتا، خواہ کسی بھی حالت سے گزرنا پڑے، ہم ہر حالت سے گزر جائیں گے، مگر اے ابن رسول علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے، ہم آپ کا دامن کسی بھی حال میں، آپ کا ساتھ کسی بھی حال میں نہیں چھوڑ سکتے. میں یہاں پر رک کر کے آپ سے پوچھوں گا، محبت ہو تو ایسی ہو، لگاؤ ہو تو ایسا ہو، چاہت ہو تو ایسی ہو. ایک وہ لوگ تھے جو کوفہ میں مسلم کے ہاتھ پر بیعت کیے تھے، 12,000 کی تعداد تھی، ایک وقت آیا سب نے ساتھ چھوڑ دیا. اور ایک یہ لوگ ہیں کہ تھوڑی سی تعداد ہے، سامنے لشکر تیار ہے، مصیبت سامنے دکھ رہی ہے، مشکل سامنے دکھ رہی ہے، مگر اس کے باوجود بھی یہ حسین کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے ہیں. وہ بیعت کرنے والے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، یہ لوگ ساتھ چھوڑ کے نہیں بلکہ اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں. کتنا فرق ہے لوگوں میں، کتنا فرق ہے دنیا میں. دیکھو محسوس کرو میرے عزیز، جب کسی کا ساتھ دو، حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تو خواہ کچھ بھی ہو جائے حق کے ساتھ آخر وقت کھڑے رہو. خواہ جان جاتی ہے چلی جائے مگر حق کا ساتھ نہ چھوڑو. حق کے خلاف جاؤ گے قیامت تک دنیا تم پر لعنت بھیجے گی، دنیا میں تمہاری مذمت ہوتی رہے گی. حق کا ساتھ دو گے قیامت تک لوگ تمہاری تعریف بھی کرتے رہیں گے، تمہارا نام ادب سے لیں گے، اظہار ثواب کریں گے، تم سے محبت کا رشتہ باقی رکھیں گے. ایمانداری سے بتاؤ، اگر حسین ابن علی کا جو لوگ تھے اگر وہ ساتھ چھوڑ دیتے تو تاریخ میں کیا لکھا جاتا؟ اور آج انہوں نے ساتھ دیا، تاریخ میں کیا لکھا گیا؟ آج ہمارے دلوں میں حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو پیار و محبت ہے یہ وفاداری کی وجہ سے ہے، ان کی قربانی کی وجہ سے ہے. علاقے کے لوگ بھی چند لوگ آ گئے تھے میدان کربلا میں، وہ بھی حسین کے ساتھ کھڑے ہوئے. حتیٰ کہ جنگ کے وقت 10 محرم الحرام کو بھی حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی اور ایک بڑی اچھی جماعت یزید کے فوج سے نکل کے آ گئی. یہ بھی عجیب معاملہ تھا.
غیروں کی تعداد کم تھی، پھر یزیدیوں کو تو حق ہونا چاہیے تھا۔ آج جو لوگ تعداد کا نام لے کر کے غیروں کے ساتھ، رسول اللہ کے گستاخوں کے ساتھ، اہل بیت کے گستاخوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ادھر آنکھیں کھولیں، تعداد سے حق و باطل نہیں ہوتا، حق حق ہوتا ہے، اکیلا حق ہوگا، کروڑوں اس کے مقابل میں ہوں گے تو یہ 1 کروڑ پہ بھاری ہوگا۔ یہ حق کی پہچان ہے۔ حق کو تعداد سے نہیں پرکھا جاتا، حق کو کثرت سے نہیں پرکھا جاتا، حق کو طاقت سے نہیں پرکھا جاتا، حق کو دولت سے نہیں پرکھا جاتا۔ دولت، طاقت، حکومت سے باطل پرکھا جا سکتا ہے، حق کو نہیں۔ حق کمزور ہوگا پھر بھی حق ہوگا۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، تعداد کم ہے، مسافر ہیں وہ لوگ مگر حق پر، تعداد زیادہ ہے مگر وہ ناحق پر ہے۔ تو میرے پیارے، تعداد دیکھ کر حق و باطل کا فیصلہ نہ کرو۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک کتاب لکھی گئی گزشتہ صدی میں، 20ویں صدی میں، اس کا نام ہے رشید ابن رشید۔ کیا نام ہے؟ رشید ابن رشید۔ کتاب لکھی، 2 جلدوں میں ہے، جو میں نے دیکھی۔ رشید ابن رشید میں کیا لکھا گیا؟ اس میں لکھا گیا کہ حسین باغی تھے، یزید حق پر تھا۔ یزید حق پر تھا، حسین باغی تھے، اور باغی کو جس بات کی سزا ملنی چاہیے تھی مل گئی۔ یہ اس کتاب میں لکھا گیا۔ حسین ظالم تھے، یزید حق پر تھا۔ حسین مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے والے تھے، یزید حق پر تھا۔ اور یہ جو کتاب ہے نا، اس کتاب پر سائن کرنے والے، دستخط کرنے والے، تصدیق کرنے والے، تقریر لکھنے والے بڑے بڑے چوٹی کے مولوی، آج جنہیں سبیل سے تکلیف ہوتی ہے نا، جن کو لنگر سے تکلیف ہوتی ہے نا، جن کو ذکر حسین سے تکلیف ہوتی ہے نا، ان کے آباء و اجداد نے اسی رشید ابن رشید نامی کتاب پر سائن کرتے ہوئے لکھا کہ یزید حق پر تھا، حسین ظالم تھے۔ آج تم پہچان نہیں پا رہے ہو، تمہیں صحیح غلط کی تمیز نہیں ہے۔ جو حسین ابن علی کے سارے ثواب کرنا، ان کے نام پر نظر و نیاز کرنا، سبیل لگانا، ان کا ذکر خیر کرنے کو ناجائز و حرام کہہ رہے ہوتے ہیں، انہی کی آباء و اجداد نے رشید ابن رشید نامی کتاب بھی لکھی، اس پر دستخط بھی کیا، حسین کو ظالم مانا، حسین کو باغی مانا، حسین کو تفرقہ کرنے والا مانا، یزید کو حق پر مانا، یزید کو سچا مانا، یزید کو اچھا مانا۔ حتیٰ کہ یزید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، یزید کو تابعین کہتے ہیں، تابعین میں شمار کرتے ہیں۔ اور حسین کے ساتھ، حسین صحابی نہیں تھے معاذ اللہ، صحابیت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں آپ کے معاشرے میں، ہیں آپ کے سوسائٹی میں، ہیں آپ کے محلے میں۔ پہچانو حق و باطل کو۔ کل جو حسین کے ساتھ تھا وہ بھی حق پر تھا، آج جو حسین کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ وہ بھی حق پر ہوگا۔ کل جو یزید کے ساتھ تھا وہ بھی غلطی پر تھا، اور آج بھی جو یزید کے ساتھ ہے وہ بھی غلطی پر ہے۔ ہم اس بات کی تمنا رکھتے ہیں اللہ کل بروز قیامت ہمیں حسین کا سایہ نصیب فرمائے، ان کے محبت کرنے والوں میں شمار فرمائے، ان کے عاشقوں میں ہماری بھی گنتی فرما لے، ان کے چاہنے والوں کے ساتھ ہمارا بھی حشر فرما دے، کیونکہ ہم سچوں کا ساتھ دینے والے ہیں۔ آج بھی کچھ ظالم ہیں جو حکومت کا ساتھ دینے والے ہیں، آج بھی کچھ ظالم ہیں جو طاقت کا ساتھ دینے والے ہیں۔ رشید ابن رشید نامی کتاب پبلش ہو چکی ہے، باقاعدہ مارکیٹ میں ملتی ہے صاحب، خرید کے آپ بھی دیکھ سکتے ہو کہ حسین کے بارے میں کتنی گندی گندی باتیں لکھی گئی، کس طرح پر ان کے الزام لگایا گیا، اور یزید کی کتنی تعریف کی گئی۔ صحیح بات ہے بھائی، جو جس کا کھاتا ہے وہ اسی کا گاتا ہے۔ ہم تو حسین کا اور حسین کے نانا کا کھاتے ہیں، لہٰذا ہم انہی کا گائیں گے۔ ذرا کھائیں تیرے غلاموں سے مجھے ہے منکر عجب کھانے گرانے والے، ہم الحمدللہ اسی در کا کھاتے ہیں، صبح و شام اسی در کا گاتے بھی ہیں، اور انشاءاللہ اسی میں ہماری موت بھی ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔